السلام علیکم ایوری ون، کیسے ہیں آپ سب؟ آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے، اپنے گھروں میں سیف ہوں گے۔ ویلکم بیک ٹو مائی چینل کائنات خان، آپ کے لیے ایک نئے موضوع اور نیا ویڈیو لے کر آئے ہیں، نئے ٹاپک پر۔ دس از برداشت، صبر۔ کہتے ہیں نا، میرے قرآن شریف میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو وہی برداشت کی بھی بات ہے، صبر کی بات ہے، دونوں ایک ہی چیز ہیں۔ میری اسپیشلی یہ ویڈیو بنانے کا ایک تھا کہ میں اسلامی بہنوں کو یہ چیز پہنچا پاؤں اور اس چیز کو دھیان نشین کر پاؤں کہ برداشت بہت ضروری ہے آپ کی لائف میں، خاص کر لیڈیز کے یا اسلامی بہنوں کی یا بیٹیوں کی زندگی میں برداشت بہت امپورٹنٹ رول ادا کرتی ہے کہ آپ کے اندر اتنا صبر ہو، اتنا برداشت ہو کہ آپ ہر کسی کی کڑوی بات کو آرام سے اپنے اندر برداشت کر سکیں، اس سے صبر کر اسے اپنے اندر دبا دیں، اس بات کو صبر کریں، صبر سے کام لیں۔ جیسے میری اسلامی بہن ہیں جو میرڈ ہیں، جن کی شادی ہونے والی ہے، میں ان کو اس چیز بتانا چاہوں گی کہ جب ہم جو ہے برداشت نہیں کرتے، ہم بات پر ہمیں یہ ہوتا ہے کہ ہمیں برداشت نہیں ہوتا، کوئی کچھ بھی بول دے ہمیں، تو اس سے ہمارے فیوچر میں بھی بہت اثر پڑتا ہے، ہمارے مستقبل میں بڑا اثر پڑتا ہے، ہمارے گھروں کا اس کا اثر پڑتا ہے۔ کیونکہ ہمارے میں کہتے ہیں نا کہ بیٹیاں جو ہے کم بولیں تو زیادہ اچھی لگتی ہیں، اور ان کے اندر برداشت ہو۔ اللہ تعالیٰ نے تو ویسے ہی عورتوں میں برداشت رکھا ہوا ہے کہ عورتوں میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ عورتوں میں برداشت بہت زیادہ ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ اسلامی بہنوں کو کہ وہ برداشت کا جو ہے رویہ اختیار کریں، صبر کا رویہ اختیار کریں۔ کوئی ہمیں گالی گلوچ کچھ بھی دیتا ہے تو ہم بالکل صبر سے کام لیں۔ ہماری کسی دوست نے یا ہماری کسی نے کسی انسلٹ کر دی، کوئی بے عزتی کر دی، کوئی کچھ بول دیا، کوئی بہت غلط بات بول دی، تو تب بھی ہمیں صبر سے کام لینا چاہیے۔ اور اس کہ جب ہم میرڈ ہوتے ہیں یا اپنے گھروں میں ہوتے ہیں، باہر گھریلو مسئلے مسائل ہوتے ہیں، آپس میں جھگڑے ہوتے ہیں، تو یہ ہوتا ہے جب ہم بہت زیادہ بولنا شروع کرتے ہیں نا تو ہمارے گھروں میں مسئلے مسائل شروع ہو جاتے ہیں۔ ہمارے گھر بس نہیں پاتے جب تک ہمارے اندر صبر پیدا نہیں ہوگا، جب تک ہم خاموشی اختیار نہیں کریں گے، جب تک ہمارے اندر صبر نہیں ہوگا، برداشت نہیں ہوگا، ہم اپنا گھر نہیں سنبھال سکتے۔ کیونکہ ہمیں ہمیشہ برداشت سے کام لینا چاہیے۔ کون کیا بولتا ہے، کون آپ کی برائی کر رہا ہے، کون آپ کے خلاف بول رہا ہے، یہ اس کا عمل ہے، لیکن آپ کا عمل یہ ہے کہ آپ صبر سے کام لیں، خاموشی سے کام لیں، برداشت کریں۔ یہ نہیں کہ آپ نے فوراً ہی چلا دیا اور بول لیا، بالکل نہیں۔ آپ اس رویے کو اختیار نہیں کر سکتے، کیونکہ ہمیشہ جو ہے ہمیں اسلامی بہنوں کو چاہیے کہ ہم ہمیشہ کم بولیں اور برداشت کرنا سیکھیں۔ جب ہم برداشت کرنا اپنے گھروں میں ہی سیکھ لیتے، اپنے ماں باپ کے گھر میں، تو آگے جا کے ہمیں کوئی پرابلم فیس نہیں کرنی پڑتی ہے۔ ہمیں کوئی یہ نہیں کہتا ہے کہ ہمارے پیرنٹس نے ہماری تربیت صحیح نہیں کی، کیونکہ جو چیز ہمیں گھر سے سکھائی جاتی ہے بیٹیوں کو، وہی وہ آگے جا کے فالو کرتے ہیں، وہی لوگوں کو نظر آتی ہے۔ تو بیسکلی ہمیں یہ کہ ہمیں بہت اسلامی بہنوں کو کم بولنا چاہیے، اپنی زبان کو تھوڑا کم استعمال کرنا چاہیے، جہاں ضرورت ہو وہاں بولنا چاہیے، زیادہ غصہ اور زیادہ جو ہے چلانا نہیں چاہیے، زیادہ زبان نہیں چلانی چاہیے، زیادہ غصہ نہیں ظاہر کرنا چاہیے، ہمیشہ صبر سے کام لینا چاہیے، تبھی ہی آپ آگے سروائیو کر سکتے، نہیں منع تو نہیں کر سکتے۔ جیسے بعض اوقات ہم آفیسز میں ہوتے ہیں یا کہیں کام کر رہے ہوتے ہیں، ہمارے جو باس ہوتے ہیں یا ہمارے جو اوپر کے جو ممبران ہوتے ہیں، یعنی جو ہم سے سینئر ہوتے ہیں، انہوں نے ہمیں کچھ بول دیا یا دو باتیں سنا، وہ برداشت کرنا، کیونکہ جب آپ ایک جگہ کام کر رہے ہوتے ہیں تو وہاں بھی آپ کو برداشت کرنا پڑتا ہے، کیونکہ جہاں آپ کو کام کرنا ہے، جہاں آپ کو ایک ساتھ رہنا ہے، وہاں بھی آپ کو صبر سے کام لینا ہوگا، وہ کڑوی سے کڑوی بات آپ کو برداشت کرنی پڑے گی، کیونکہ یہی ہمارے برداشت کی سب سے بڑی امتحان ہوتا ہے، سب سے بڑا امتحان ہوتا ہے کہ ہمارے اندر کتنا برداشت ہے اور کتنا صبر ہے۔ کیونکہ صبر تو ہمیں اپنانا ہی چاہیے، صبر کریں گے تبھی تو آگے کام آسان ہوگا۔ صبر کے بغیر کام کرتے رہیں گے تو پھر نہ گھر چل پائے گا، نہ مسئلے مسائل حل ہو پائیں گے۔ تو ہمیشہ آپ کوشش کریں کہ چاہے کسی کی بات ہے، کوئی بھی آپ کو کچھ بھی بول رہا ہے تو ہمیشہ برداشت کریں۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ اسے جواب دیں، جواب دینے سے مسئلے نہیں حل ہوتے، آپ نہ جواب دیں، ضروری نہیں ہے آپ کا جواب دینا۔ اب ہمارے مذہب میں بہت سارے ہمارے
صحابہ کرام ہیں جن کے ساتھ بہت کچھ ہو چکا یا ممکن پڑھتے ہیں بہت کچھ ان کے ساتھ واقعات ہوئے، لیکن انہوں نے بھی صبر سے کام لیا، برداشت کیا، وہ بھی ہمیشہ درگزر کرتے تھے۔ اور ہمارے سامنے تو بہترین انسان ہمارے آقا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا کے سب سے بہترین انسان، اس دنیا کے سب سے بہترین انسان ہمارے آقا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے بہترین انسان اس دنیا میں کوئی نہیں ہے، جو ہمیشہ خود ہمیں یہ فرماتے ہیں کہ ہمیں صبر کے ساتھ کام لینا چاہیے۔ جن کے ساتھ کافروں نے کنہوں نے بہت لوگوں نے ان کے ساتھ برا کیا، کفاروں نے بہت ان کے ساتھ ظلم کیا، برا کیا، لیکن پھر بھی انہوں نے ہمیشہ صبر سے کام لیا، دعائیں کی، صبر کیا، برداشت کیا ہمیشہ۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے نبی کی سیرت کو فالو کریں، کہ ہمارے نبی کیسے تھے، ہم ان کی جو بتائی گئی باتیں ہیں، ان کے جو بتائے گئے پیغامات ہیں، انہیں فالو کریں، ان پہ عمل کرنے کی کوشش کریں، اپنے نبی کے سیرت کو فالو کریں، اپنے نبی کی بتائی ہوئی باتوں کو فالو کریں، تاکہ ہم آگے جا کے کسی مشکلات میں نہ پڑیں۔ جب آپ کئی جگہ بولتے ہیں نا، بات بے بات آپ لڑتے رہتے ہیں، تو آپ اس مشکلات میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ پھر آگے بات جو ہوتی ہے، جس سے ہم گھروں میں لڑائیاں ہو جاتی ہیں، یا کہیں آپس میں ساس بہو کے بیچ لڑائی ہو گئی، تو اس طرح یہ چاہیے کہ ضروری نہیں کہ اگر ہمارے بڑے نے ہمیں کچھ بول دے تو ہم بدلے میں کچھ بول دیں، نہیں۔ میری اسلامی بہنوں کو، میری اسلامی جو میری ایج کی ہیں، میں ان سب کو یہ کہنا چاہوں گی کہ آپ لوگ برداشت سے کام لیں، برداشت کریں، اور ہمیشہ جو ہے برداشت کریں اور صبر کریں۔ صبر کا پھل ہمیشہ میٹھا ہوتا ہے۔ جب آپ صبر کریں گے تو ایک نہ ایک دن جس نے آپ کے ساتھ برا کیا ہوگا، اسے اس کے کیے کی سزا ملے گی۔ خاموش رہیں گے، صبر کریں گے، تو اللہ بھی آپ کا ساتھ دے گا، اللہ بھی آپ کے ساتھ ہمیشہ رہے گا، آپ کا ساتھ دے گا۔ اس لیے کہ ہر کسی میں مجھے نہیں لگتا آج کل برداشت ہوگی، کوئی کس طرح سے کچھ بول دیتا ہے ہم فوراً ہی ریئیکٹ ہو جاتے ہیں، کیوں؟ ہمارے اندر اللہ تعالیٰ نے اتنی برداشت پیدا کی ہے کہ ہم برداشت کریں۔ ہمارے سامنے تو ہمارے بہت سارے انبیاء کرام ہیں، صحابہ کرام ہیں، جن کے ساتھ بہت کچھ غلط ہوا،